دیکھو تو سراسر محبت کرتے تھے، وعدہ نہیں تم خود ہی پکاتے تھے، جب کوئی اچھی چیز ہو فوراً کہتے تم لوگ فوراً کھا لو، تم لوگ کہتے اب آپ بھی کھا لیجیے کہ نہیں ہم بھی کھاتا ہوں، اس کے بعد مغرب بعد آتے کہ لوگ کھا لو، پھر ہم لوگ اتنے ہی کھاتے تھے، وہ کہاں کھاتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے بچوں یہاں بھی بہت کھاتا تھا تو سوچا کہ مجھے کوئی بیماری ہو گئی، وہ بیماری کچھ نہیں، جوانی تھی، دوڑنا بھاگنا تھا، غم ہوتا تھا، جب وہ ختم ہوا اور کارخانہ کے پرزے کمزور ہو گئے تو اب مشین اتنی تیز کہاں چلتی ہے، اب تو چلتی ہے چھپ 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 ختم۔ دیکھو نا کیا راڈ ٹوٹ گیا، کیا پنکھا جل گیا، کیوں پرانی مشین ہے چلی جا رہی ہے۔ دیکھو یہ پرانی مشین تو ہے کہ روشنی کو خود اٹھاتا ہوں اپنی روشنی کو، اور ذرا ہو جائے کہ پتلی کو بچوں کے میں کھانے سے منع نہیں کرتا اس سے یہ تو تمہاری عمر خوب کھانے کے طریقے سے، لیکن تھوڑا اپنے نفس اصول کے جس دن اچھا کھا اس دن کتاب سے اور ذرا تھوڑا کہ تجھ کو کھلائے تو اصول کریں گے، تو تمہاری عمر ہے کھانے کے لیے، کھاؤ گے نہ کھاؤ گے کیا بڑھاپے میں کھاؤ گے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع بات اس سے شروع، کتنا خراب لگتا ہے آدمی مجھ کو کہ کوئی فرق، لیکن مجبوری ہے، انداز اسی کا اچھا لگتا ہے پڑھنے کا کہ اور بمباٹنگ شاہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پڑھتے کیا ہیں جیسے معلوم ہوتا بم چلا رہے ہیں۔ چلیے آپ نے بم چلایا تو یہ آسامی کہنے لگا میں کوئی اس سے دبلا ہوں میں بھی پڑھوں گا، میں وقت نہ ہے اس سے دبا لیا بیچارے کو۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة سے پڑھیے روایت۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثابتة فأذن لها ثقيلة بھاری ثابتة بطيء الحركة۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ان تدفع قبل حتمة الناس اقمار ازدحام۔ چلیے وكانت امرأة بقية فأذن لها فدفعت قبل حتمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن زوجته أحب إلي من مكروه به من مکروہ به اے مما یکرہ به، یعنی اگر میں اس وقت سویرے چلے جانے کی اجازت لے لیتی تو آج مجھ کو ہر خوش ہونے کی چیز سے زیادہ خوشی کی چیز ہوتی، لیکن اب میں کر نہیں سکتی اس لیے کہ ان کی زندگی میں میں نے لوگوں کے سے پہلے مزدلفہ سے منا کی طرف سفر نہیں کیا، اس لیے اب بھی نہیں کر سکتی۔ یہ وہی چیز ہے جس کو عشق کی زبان میں ادائے عاشقانہ کہا جاتا ہے۔ عاشق کو اپنے محبوب کی باتیں پسند، محبوب جس چیز کو پسند کرتا عاشق اسی کو پسند کرتا۔ چلیے وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عورت ہے ابھی بوڑھی ہو گئی، دادی نانی ہو گئی، دادی ہو گئی، ان کے بیٹی تو کوئی نہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تمہارے باپ نے مجھ کو کسی بات سے منع نہیں کیا، میں یہ دیکھتی تھی کہ ان کو کیا چیز ناپسند ہے اور اس کو چھوڑ دیتی، عورت ایسی ہوتی۔ چلیے وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب متى يصلي الفجر بجمع۔ آدمی مزدلفہ میں کب فجر کی نماز پڑھے؟ روایت سے معلوم ہو گیا کہ مزدلفہ میں نماز طلوع فجر کے ساتھ شدت غلط میں پڑھ جائے گی، سب پہ اتفاق۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال اخبرنا الاعمش قال حدثني عمر بن عبد الرحمن عن عبد الله قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء لغير ميقاتها لغير ميقاتها المعتاد وصلى الفجر قبل ميقاتها۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال مع عبد الله الى مكه ثم قدمنا جمعا فصلى صلاتين كل صلاتين
کی نماز تو بالکل اپنے غیر وقت میں ہوتی ہے، اور فجر کی نماز غیر وقت معتاد میں ہوتی ہے. چلیے. فصلى صلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يتموا صلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أصاب الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان دیکھ کے ابھی بدخ کو اقولہ لا تقولہ بہت سوچ رہا. اقولہ ارے جانور نیچے حاشیہ نہیں ہے. اے قول ابن مسعود فما أدري أقوله كان اقولہ كان أسرع أن دفع عثمان فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب متى يدفع من جمع. مزدلفہ سے منی کے لیے کب روانہ ہو. حدیث دلالت کرتی ہے طلوع الشمس سے پہلے پہلے اسفار میں روانہ ہو جائے. چلیے. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کہتے تھے اسفار ہونے سے پہلے روانہ ہو. چلیے. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة بن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول سيدنا عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. كانوا لا يفيضون أي لا يفيضون من المزدلفة إلى منى. چلیے. وحتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير وإن اشرق کبیر اے کوہ کبیر روشن ہو جا. یعنی جب کوہ کبیر روشن ہو جائے گا تو پھر ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. طبری کی روایت میں ہے لعلنا نغیر اے ندفع. چلیے. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التلبية والتكبير غداة النهر حين يرمي جمرة العقبة والارتداد في السيل. امام بخاری فرماتے ہیں جب یوم النحر کی صبح کو مزدلفہ سے منی کے لیے جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے روانہ ہو تو تلبیہ و تکبیر پڑھتا ہوا روانہ ہو. روایت میں تلبیہ کا ذکر ہے، تکبیر کا ذکر مسند احمد وغیرہ میں ہے. والارتداء اور سیر میں ارتداء کا بیان. امام بخاری نے اس ترجمے سے اشارہ کر دیا کہ جمہور کا مسلک راجح ہے جو کہتے ہیں جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھا جائے گا. مالکیہ کہتے ہیں یوم عرفہ کے زوال پر تلبیہ قطع کر دیا جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ارتقى الفضل فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سامد كان رزق النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة ثم ارتقى الفضل من المزدلفة الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى قوله حاضر المسجد الحرام. فمن تمتع لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رمی کرتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی کر لی. نہیں بتا چکا مالکیہ کے تو تلبیہ یوم عرفہ کے زوال پر بند کر دیا جائے. جمہور علماء کے یہاں تاریم رمی جمرہ عقبہ باقی رہے گا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ رمی شروع کرنے پر ختم ہو جائے گا یا رمی کے مکمل ہو جانے پر ختم کیا جائے گا. جمہور علماء فرماتے ہیں پہلی کنکری پر تلبیہ منقطع ہو جائے گا، اور یہی حنابلہ کا مشہور قول ہے. حنابلہ کی ایک روایت یہ ہے کہ جب جمرہ عقبہ کی رمی مکمل ہو جائے گی اس وقت تلبیہ قطع ہوگا.
حتی رما جمرۃ العقبہ میں دونوں احتمال، رما کے معنی بدأ بالرمی بھی ہو سکتا ہے اور اکمل الرمی بھی ہو سکتا، لیکن بعض روایات اس کی مؤید ہیں اور بعض اس احتمال کی مؤید ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا حتی رما جمرۃ العقبۃ یکبر مع کل حصاۃ ثم قطع التلبیہ مع آخر حصاۃ، رواہ ابن خزیمہ۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں حدیث مفسر، حتی یہ حدیث مفسر ہے ان روایات کے لیے جس میں ابہام واقع ہوا ہے اور صرف حتی رما رمل جمرہ وارد ہوا ہے۔ لیکن ابن خزیمہ ہی کی ایک روایت میں واقع ہوا حتی رما جمرۃ العقبہ بأول حصوۃ، یہ لفظی مفسر ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ اصل لفظ حتی رما الجمرہ تھا، روات نے اپنے اپنے فہم کے مطابق تفسیری انداز میں روایت کو پیش کر دیا، بعض نے اپنے بأول حصات کہہ دیا اور بعض ما آخر حصات کہہ دیا، والغیب عند اللہ۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى قوله حاضر المسجد الحرام۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اعمال حج ترتیب وار ذکر کر رہے ہیں، مزدلفہ سے منی پہنچ چکے ہیں، اس لیے منی کے اعمال کو بیان کر رہے ہیں۔ وہاں ہدی کو نحر کیا جاتا ہے اور رمی کی جاتی ہے، اور مصنف نے پہلے ہدی کے ابواب ذکر کیے، اس لیے کہ ہدی کے مسائل میں ایک مسئلہ رکوب ہے اور رکوب علی الہدی رمی پر مقدم ہے، اس لیے پہلے ہدی کے مسئلے کو لائے، اس کے بعد رمی کے مسائل ذکر کیے۔ چلیے وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبة قال مستيسر من الهدي، جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث شاد مراد ابن عمر ابن زبیر عائشہ کہتے ہیں حدیث مصداق بالبقر۔ چلیے وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا ابو جمرة قال سعد بن عباس رضي الله عنهما عن المتعب فامرني بها وسالت عن المتمتع، تمتع کے متعلق میں نے سوال کیا تو انہوں نے مجھے اس کا حکم دیا۔ سوال اس لیے کیا کہ اس وقت کے لوگوں نے یہ ان کو منع کیا تھا اور یہ کہا تھا تصویر العان حجت کا مکیت، یعنی قلیل الثواب ہو جائے گا۔ ابن عباس سے پوچھا تو اجازت دی۔ چلیے وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم قال وكان ناسا اور شرک فی دم، جزور اونٹ، بقرہ گائے، شاة بکری، شرک جز، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر کہتے ہیں حدیث کے مصداق آیت میں ابل بقر ہیں، یعنی نہ شاة کافی اور نہ کسی دم میں اشتراک کافی ہے۔ چلیے قال وكان ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن ناسا كرهوها، کچھ لوگوں نے اس متاع کو متروک سمجھا۔ فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فرأيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنة بالقاسم صلى الله عليه وسلم۔ یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے یقیناً یہ عمل مقبول و مبرور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ
محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ كان بعلوم حشرنا في ذلاته قال باب ركوب البدن بدنوں کے رکوب کا بیان. بدن بضم الباء والدال ہے اس کا مفرد بدنہ. بدنہ کا اطلاق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ابل پر ہوتا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ابل بقر دونوں پر ہوتا. علامہ صفاری نے بعض علماء سے نقل کیا کہ ابل بقر غنم تینوں پر ہوتا. اور امام احمد کو معتمد مذہب یہ ہے اگر بدنہ کی نظر مانی اور مطلق لفظ استعمال کیا تو بقرہ کافی، اور اگر کوئی خاص چیز مراد لی تو جو چیز مراد لی ہے وہی واجب ہوگی. بدنہ کا رکوع مختلف کیا. بعض ظاہریہ کہتے ہیں واجب، مالک و احمد ایک روایت میں بات کہتے ہیں اور ایک دوسری روایت میں حاجت کی قید لگاتے ہیں. یہی امام شافعی کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اضطرار کی قید لگاتے ہیں، اس لیے کہ مسلم کی ایک روایت میں ارکبھا بالمعروف اذا الجئت الیہا حتی تجد ظہرا. اور قاضی ابن عربی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر دیا کہ ان کے یہاں رکوع بدنہ جائز نہیں، اور اس کے بعد امام صاحب پر غصے کا اظہار کیا. یہ بنا الفاسد علی الفاسد. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکوع بدنہ سے منع نہیں کیا، بلا رجا کے رکوع سے منع کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر ظاہریہ کا خیال، اس لیے کہ انہوں نے رکوع البدن کا ترجمہ منعقد کیا اور روایت جو لائے ہیں اس میں ہے ارکب تھا، یہ امر کا صیغہ. اور امام بخاری کے ہاں صیغہ امر اصلاً وجوب کے لیے الا ہے کہ اس کا کوئی صارف موجود ہو جو وجوب سے پھیرتا، اور یہاں کوئی بظاہر بخاری کے اصول پر صارف موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی روایت میں الجا یا عادت کی کوئی قید وارد نہیں ہوئی ہے. واللہ تعالی عالم. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ہم نے اس کو اللہ کے شاعر علامات خاصہ میں سے، دین کی خاص علامات میں سے بنایا، اور تمہارے لیے اس میں خیر. یہ اپنے عموم کی وجہ سے رکوع کو بھی شامل. چلیے. فاذكروا اسم الله عليها طواف یعنی قائمات علی ثلاثۃ قوائم، ان کے 3 پاؤں ہوں پر کھڑی ہوں اور ایک پاؤں بندھا ہوا. چلیے. فإذا وجب الجنوب إلى قوله وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها القانية. سميت البدن لبدنها لبدنها. بدن کو بدن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بدن یعنی ضخامت پائی جاتی ہے. چلیے. القانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. یعنی قانع تو کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، اور معتر وہ شخص کہلاتا ہے جو ڈھونڈتا سوال نہیں کرتا. چلیے. وشعائر الله استعظام البدن. وشعائر الله استعظام البدن. اللہ تعالیٰ فرماتا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
استعظام البدن و استحسان. تعظیم شاعر سے مراد بدنہ کا استعظام. اس سے معلوم ہوا کہ بدنہ کو پرواہ کرنا مطلوب و مقصود ہے. دیلمی نے ابو ہریرہ کی ایک روایت نقل کی ہے، استفرغوا ضحایاکم فإنہا مطایاکم علی الصراط. اس کی سند میں یحییٰ ابن عبداللہ بابا لطفی ہے جو بہت ضعیف ہے، اور یہ جو حنفیہ کے خطبوں میں معروف ہے سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اس لفظ کا کوئی وجود نہیں ہے. والعتیق عتقہ من الجبابرة. والعتیق عتقہ من الجبابرة. محشی کہتے ہیں کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ میں جو عتیق ہے اس کی تفسیر. ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ثم محلها إلى البيت العتیق میں عتیق کی تفسیر ہے، اس لیے کہ یہاں بدنات کا بیان چل رہا ہے اور آیت ثانیہ ہدایہ و بدنات سے تعلق رکھتی. عتقہ من الجبابرہ. بیت عتیق کو عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جبابرہ سے آزاد رکھا، کسی جبار کا اس پر تسلط نہیں ہو پایا. صرف حرامتا متسلط ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ وہ اپنے کو کلمہ اسلام پڑھنے والا کہتے تھے، حالانکہ پکے ملاحدہ و خبیث. اور یقال وجبت سقطت فإذا وجبت جنوبها اے سقطت، اس کے پہلو زمین پر گر جائیں إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه قال اركبها فقال انها بدنه قال آدمی کا مقصد یہ تھا کہ شاید آپ نے غور نہیں کیا یہ بدنہ ہے، وہ یہ سمجھا آپ مشغول ہیں، ذہن چاروں طرف پھر رہا، میری پوری بات نہیں. چلیے. قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة وقال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ثلاثا. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من ساق البدن معه. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے اگر کوئی اپنے ساتھ بدنات لے جائے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. اس بات پر اتفاق کہ سوق ہدایہ افضل ہے حرم سے خریدنے سے. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة. وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. یہاں اسی طرح سے واقع ہوا ہے. اور اس کی بنیاد پر طحاوی اور ابن حبان کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قارن تھے اور قران کی کیفیت یہ تھی کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا، اس کے بعد اس پر حج کا احرام داخل کیا. لیکن یہ سیاق عام روایات کے خلاف ہونے کی وجہ سے محققین کے ہاں مرجوح ہے. اور قاضی ایاز سہیلی، نووی، حافظ ابن حجر وغیرہ کی رائے یہ کہ آپ نے اولاً حج کا احرام باندھا، پھر اس پر عمرہ کا احرام داخل کر کے قران کر دیا. اور اس روایت میں جو بدا فحل بالعمرہ ثم حل بالحج وارد ہوا
اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ سیاق مرجوح ہے عام روایات کے خلاف. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کیفیت احلال کو بتانا مقصود ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلبیہ پڑھا تو اس نے عمرہ کو پہلے اور حج کو بعد میں ذکر کیا اور لبیک بعمرۃ وحجۃ کہا. اور تیسرا جواب محلب نے دیا، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عامر ہونے کے اعتبار سے نسبت کر دی. آپ نے کسی کو یہ خاص کیفیت تعلیم کی. ابن عمر نے سن لیا، ذہن میں یہ بات آ گئی کہ خود آپ ہی نے کیا اور آپ ہی کا عمل ہے. نمبر 4 ابن منیر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سن کر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مطابق عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ سب توضیحات بعیدہ. ابن عمر کوئی نوعمر بچے نہیں تھے یا مغفل طبیعت کے نہیں تھے. کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کر رہے ہیں اور صحابہ کو کس بات کا عمل کر رہے ہیں؟ پہلے ہی جواب راجے ہے تو ذرا بوجھل سا بھاری سا معلوم ہوتا ہے، لیکن وہی راجے ہے. یعنی یہ سیاق عام سیاقات حدیث کے خلاف ہونے کی رسم مرجوح. فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خط 3 أطواف ومشى 3 أطواف. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 شوط میں رمل فرمایا. بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ قارن 2 طواف کرے گا، اس لیے کہ یہ طواف ماشین ہوا ہے، اسی میں خبر یعنی رمل ممکن ہے. اور پہلے آ چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر طواف کیا تھا، لیکن یہ استدلال ضعیف ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف قدوم کیا تو ماشین کیا، اور طواف زیارت جب کیا تو راکباً کیا تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن عمر، جابر وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف قدوم میں رمل نقل کرتے ہیں، اور رمل اسی وقت ممکن ہے جبکہ آپ نے ماشین طواف کیا. ومشى 4 فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونهر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة للحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من اشترى الهدي من الطريق. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ میقات سے ہدی لے جانا شرط نہیں ہے، اگر راستے سے ہدی خرید لی جائے تو جائز ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ فی نفسہ افضل کیا. جمہور علماء فرماتے ہیں
کہ سوق الہدی افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے کہ سوق الہدی سنت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایہ کو لے کر سوق فرما رہے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مسکن حرم سے باہر تھا۔ جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں نبی نے کیا اور پھر خذوا عنی مناسککم فرمایا، اس لیے آپ کے بال کو وجوب پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ کوئی صارف موجود نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے راستے سے ہدی خریدی ہے یعنی حرم کے اندر سے، تو اس کی تعریف واجب ہے۔ اگر حرم سے باہر سے ہے پھر تو بالاتفاق تعریف یعنی عرفات دے جانا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جمع بین الحل والحرم یہاں پر محقق ہو گیا۔ لیکن اگر کسی شخص نے حل سے کے بجائے حرم سے خریدی ہے تو جمہور علماء کے یہاں تعریف واجب نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعریف واجب۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تعریف کی کوئی قید نہیں لگائی، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ جمہور علماء کے ہم خیال ہیں۔ چلیے اس اختلاف کا اثر یہ ہوگا اگر کسی شخص نے تعریف کی تو مالک کے یہاں بھی معتبر، ورنہ وہ حدیث کل عدم ہے، اس کا کی قضاء واجب ہوگی، اس کا بدل دینا پڑے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن ايوب عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لابيه اقم فاني لا امنها ان تصد عن البيت قال اذا نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لا امنها لا امن الفتنة ان تكون سببا في صدك عن البيت۔ چلیے فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمرة فاهل بالعمرة قال ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء اهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة الا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم مكة فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى احل منهما جميعا۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم۔ باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم۔ اشعار کے معنی لغت میں ہے اعلام، اور اصطلاح حج میں اشعار یہ ہے کہ برچھا لے کر ہلکا سا ہاتھ اونٹ کے کوہان پر مار دیا جائے، اس سے کھال کٹ جائے اور خون باہر آ جائے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اشعار سنت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انکار کیا۔ یہ ان مسائل میں سے ہے جن کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ پر بڑی تشدید کی گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر صراحت کے ساتھ امام صاحب پر رد کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے علم کا مکلف ہے، بہت ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اشعار کی حدیث مستند طریقوں سے نہ پہنچی، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں امام صاحب اس کے قائل نہیں ہو سکتے، کیونکہ صورتاً یہ اعلام دابہ اور کسی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں تک منقول ہے تتخذوا ظهور دوابكم منابرا وجعل لكم الارض فعليها فاقضوا حاجة۔ أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأنزل ثوابه ووفاق عشرنا في زمن المكان اليمين قال باب النهر الإبل المقيدين باب من نهر بيده استوى الحديث. تم تو پاگل دماغ کیوں؟ میں باپ کو پوچھ رہا، آپ حدیث کو کہہ رہے ہیں. من سے سرائے ہوں وہ تمبور ہے، من سے سرائے نہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن یہ بھی الرحیم. قوم ہے شریف. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا سعد بن بكار قال حدثنا وحيد بن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه ذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة بدر قياما وضحى بالمدينة كبسين أملحين أقرنين مختصرا. لما وذكر الحديث ذكر أنس الحديث قال أنس مختصرا یہ اسم مفعول ہے اور اس کا فعل محذوف ہے. عورت الحدیث مختصر یا اختصرتہ. بہرحال بخاری ہی نے اختصار کیا اس بات پر. باب و نحوی بدر قائمۃ الحدیث اسی سند سے مکمل آ رہی. املا کی قبر اقرن بڑے سنگ والے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال مقيدة. مقصد یہ ہے کہ جب اونٹ کو نہر کیا جائے تو اس کے کانوں کو باندھ دیا جائے. یہ اتنا امت کا مذکر ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناق بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال ثبت عن يونس قال أخبرني زياد. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب نحر البدن قائمة. یعنی جب اونٹ کا نہر کیا جائے اونٹ کھڑے ہونے چاہیے. یہی عراقی میں اور ظہور سلف والخلف کا مسلک ہے اور عطا و تعاون سے منقول ہے کہ بار قسم نحر کرنا چاہیے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جوانی میں تو قیام نحر کرتے تھے. بوڑھے ہو گئے تو بار قسم نحر کیا کرتے تھے. اور امام موفق ابن قدامہ اور نووی نے امام ثوری اور امام ابو حنیفہ کو نقل کر دیا کہ دونوں مساوی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے نقل سے نہیں ہے. ان کے فقہا کی، ان کے متبعین کے فقہا کی کتابوں میں یہ تصریح موجود ہے قیامن ہوگا. ابن عمر جو اپنے مبارکۃ نحر کرتے تھے اس کا منشا ان کی کمزوری تھی اور غالباً جن حضرات سے نحر بارکین کو ریاستوں کو نحر قیامن کی روایت نہیں پہنچی ہے یا کمزوری اور بڑھاپے کی حالت میں اختیار فرمایا ہے. وبه قال وقال ابن عمر رضي الله عنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما ثواب قياما. وبه قال حدثنا ابن عمر کا صلی اللہ علیہ وسلم مصنف نے یہ توہم دور کر دیا کہ وہ تو بارکۃ نحر کرتے تھے. اور حاصل کلام یہ ہے کہ اصل تو وہ بات ہے جس کو ابن عمر نقل کرتے ہیں، یعنی یہ سنت، اور جو منقول ہے وہ ان کا اپنا فعل. اور جب سنت محمدیہ اور کسی کے فعل میں تعارض ہوگا تو وہ ابن عمر ہی صحیح سنت محمدیہ کو ترجیح ہوگی اور یا پھر وہ تعویل کی جائے گی. کہا جائے اصل سنت تو یہی ہے کہ قیام
دامن نہر بولے ابن عمر معذور تھے، اس لیے بارکتاً نحو کرتے تھے، ففعله محمول على الجواز لا على بيان یہ باب وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا ابو عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه 4 والعصر بالحليفه ركعتين فبعد بها فلما اصبحت براحلته فجعل يهلل ويصبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مسجد امرهم ان يحجوا ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعه بدن قياما نهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعه بدن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے 7 اونٹنیوں کا نہر فرمایا. آپ نے اپنی دست مبارک سے کتنی اونٹنیاں نہر کی ہیں؟ اب انس بن مالک کہتے ہیں نہر سبعۃ اخرجہ البخاری، اور حضرت جابر کہتے ہیں نہر ثلاثاً وستین بدنۃ، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے نہر ثلاثین وامر بالباقی ونہر والحدیث مختصر، اخرجہ ابو داؤد. اور غرفہ کندی کی روایت میں ہے قال ادعوا لي ابا حسن فطلع علي فاخذ باسفل الحلقه وطعنه. اس اختلاف کے دور کرنے کی کلن یجزن مختلف تقریریں کی. ابو محمد ابن حزم ظاہری پہلی دونوں حدیثوں سے تعارض ثبوت کرنے کی یہ تقریر کی کہ حضرت انس نے صرف 7 کے نہر کو دیکھا، 7 کو نقل کر دیا. جابر نے مکمل 63 کے نہر کو دیکھا، انہوں نے پورے عدد کو بیان. نمبر 2، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس صرف 7 کا نہر فرمایا. اس کے بعد 63 کی تکمیل آپ کی موجودگی میں کسی اور نے آپ کے حکم سے کی، اور اس سے فراغت کے بعد حضور تشریف لے گئے. باقی نہ ہوتی. نمبر 3، 7 آخری نہر کی بلا شرکت غیر، اور 63 کی تکمیل بشرکت علی کی، اور باقی صورت علی نے بذات خود نہر کی. اور 30 کی جو روایت نقل کی جاتی ہے، ابن قیم کہتے ہیں وہ روایت مخلوق ہے. آخر ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا کہ 30 تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نہر کی، پھر 37 علی نے کی، اور پھر ماں بقی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن خود حافظ کو اس جمع کے بارے میں بڑا تردد ہے اور بات ہے. یہ تو جابر کی روایت کی تصریح کے خلاف ہے. صاف یہ وارد ہے کہ 63 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کی اور ماں بقی حضرت علی. بعض محققین نے ان روایات
ایک اور جمع کیا اور بہت عمدہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 7 کا نہ ہو تو انس کی موجودگی میں ہوا، اور پھر 30 کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شرکت، اس کے بعد حضرت علی کی شرکت سے 63 کی تکمیل فرمائی، اور یہی غرفہ ابن حارث کی روایت سمجھی، اور اس سے فراغت کے بعد پھر مابقی حضرت علی نے نقل کی۔ حضرت جابر 63 کی تکمیل تک موجود رہے، اس کو نقل کیا جا انس میں صاحب کو دیکھا، اس کو نقل کیا۔ غرفہ ابن حارث کندی نے صورت واقعات کی تھوڑی مزید وضاحت کر دی کہ علی کی شرکت ہوئی ہے۔ اس تقریر پر ساری روایتیں جمع ہو گئیں، اور کسی کو خلاف ظاہر کہنے کی ضرورت نہ پیش آئی، اور نہ کوئی تقریر خلاف ظاہر ہے۔ صرف اگر کوئی بات کھٹکتی ہے کہ ایک بات وہی کہ کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ بالکل نوعمر بچے تھے کہ صرف جن کو دیکھا انہیں کو نقل کیا، اور جن کو نہیں دیکھا ان کو نقل نہیں کیا؟ اس کا کوئی معقول جواب اب تک ذہن نہیں آیا۔ اللہ تعالی وہ جانور جس پر سفید و سیاہ پاپات وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بالمدينه 4 والعصر ب3 ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بعد ان الله صلى الصبح ثم ركب راحلته حتى سوته البيداء وظل بعمره وحجه. ورد ابن ابي بكر من قال عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يؤتي جسارا من الهدي شيئا. جزار کو حدیث میں سے کوئی چیز نہ دی جائے، حدیث پاک میں اس کی تقریر ہے۔ حضرت علی کہتی ہیں امرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علی البدن ولا اعطی علیہا شیئا فی جزارتها۔ مسلم اور ابو داؤد میں ہے وقال نحن نعطیہ عندنا، ہم جزاری کی اجرت اپنی طرف سے ادا کریں گے۔ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزار کو جزاری کی اجرت کبھی نہیں دی جائے، اس کا سبب کیا ہے؟ شراح کرام تو کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر حدیث میں سے جزار کو کچھ دے دیا گیا تو پھر وہ اجرت لینے میں مسامحت سے کام دے گا۔ اس پر بھی اشکال ہے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اگر آپ کسی سے معاملہ کریں اور اچھا سلوک کریں گے تو بخود معاملے میں تفصیل کو سامنے رکھے گا۔ اس لیے اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مہر حدیث ایک دینی عمل ہے، اور حدیث شاعر اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے ہیں کہ دین کے عمل میں اور دین کی چیز میں دنیا کی نیت داخل ہونے پر اگر جزار کو یہ خیال ہو جائے کہ مجھ کو حدیث میں سے کچھ ملے گا تو اس میں اس کی نیت خالص نہ ہوگی، حدیث ایک دینی چیز تھی، اس میں دنیا کی نیت داخل ہو جائے گی، اور جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو کچھ ملنے والا ہے ہی نہیں تو پھر وہ نہر حدیث میں لالچ نہیں بتائے گا، اپنی اجرت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرے گا، اور حدیث ساری کی ساری للہ ہوگی۔ والغیب عند اللہ، جمہور علماء فرماتے ہیں حدیث میں سے اجرت دینا جائز۔ حسن بصری عبداللہ بن عبید بن عمیر
جواب قائل غالب ان دونوں حضرات کو حضرت علی کی حدیث کا جو اس باب میں علم نہیں ہو پایا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت القران فقمت على البدن قيام على البدن بدنات کی دیکھ بھال. فامرني فقسمت القران ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها. وقال سفيان حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اخفي عليها شيئا في جزارتها. في جزارت جزارت عمل جزاری جیسے خیاطہ عمل خیاطی اور بعض کہتے ہیں یہ جزارت بضم الجیم ہے. جزارہ اصل نام ہے سواقف یعنی ہدی کے سر اور اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کا. چونکہ اس کو اجرت جزاری میں دیا جاتا ہے اس لیے اس کو جزارہ یعنی اجرت عمل جزاری کہا جانے لگا. اور پھر بظاہر بعض لوگوں نے اس کو مصدر استعمال کر لیا اور یا یہ کہا جائے کہ یہ اپنے ظاہر پر ہے اور جزارہ میں دینے کے معنی یہ نہیں بدل جزاری میں نہ دیا جائے. جزارہ میں دینے کے معنی بدل جزاری میں دینا. وبالإسناد المتصل من آل المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض يتصدق بجلود الهدي. جلود ہدی کو صدقہ کرتے. صاحب روض مرجع نے لکھا تصدق مستحب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري وقال ان مجاهدا اخبرهما ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يسلم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في تجارتها شيئا. وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يتصدق بجلال البدن. اسی طرح امام شافعی اپنے قول قدیم میں ارشاد فرمایا اور نووی اپنے اصحاب سے نقل کیا. امام محمد کہتے ہیں ینبغی ان یتصدق بجلال البدن. حنابلہ کے دو قول ہیں، ایک قول پر لازم واجب تصدق اور دوسرے قول پر غیر لازم. مالکیہ کہتے ہیں کہ جلال اور جلود ہدی کے تابع اگر واجب تصدق ہو تو جلال جلود کا تصدق واجب ہے ورنہ واجب نہیں ہے. جلال کا مفرد جل کے معنی جھول وہ کپڑا جو جانور کے اوپر قیمت کے لیے ڈالا جاتا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي رضي الله تعالى عنه حدثه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدنه فامرني بلحومها فقدمتها ثم امرني. یہ تعداد ان بدنات کی ہے جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی بدنات جو بدنات مدینہ یمن سے لائے. بالکل پاگل دینا. مجھے سال سارے ماشاء اللہ پاگلین ملے ہوئے جتنے بھی وہاں رہتے ہیں سب ماشاء اللہ اور جو یہاں پڑھتے ہیں سب ماشاء اللہ ہیں. جو بچے ٹھیک کرتے ہیں وہ تو سب کے بابا ماشاء اللہ ہیں. یہ کون یہی دیکھیں ان کا جنون میرا دیکھیں. جب کہ پاگل کو اتنا بھی شعور نہیں کہ تو
کم کر سکے یا زیادہ، تو اس کی ضرورت کیا تھی اتنا باریک عمل اپنے سر لے لی؟ تو نے سمجھا ہوگا کہ بجلی ٹھیک کرنا بہت آسان کام ہے، کیونکہ مدرسے کے جو سپر انجینئر ہیں تو بھائی ریاض صاحب ہیں، وہ کچھ پڑھے لکھے نہیں جب یہ سب کر لیتے ہیں، اس میں کون سی بات؟ میں تو الورڈ انجینئر ہوں۔ ایک دن بڑی حکمت لڑائی اور سب جل بل گیا، سمجھے میں بھی اپنا ایسے کیا وہ سب جل گیا، ہونے کے لیے تو ڈر کے مارے میں چھوٹا نہیں۔ میرے پاس بچوں ایک گھڑی ہے، اوپر سے اتنی خوبصورت جیسے سنہرا پانی لگا ہوا۔ اچھا میں نے اسی لالچ میں لیا کہ جب اتنی اوپر سے خوبصورت ہے تو اندر اس کی سب اسٹیل بھرا ہوگا۔ اب کھولا تو سب چیز پلاسٹک کی اور اس کی بٹن بھی اندر پلاسٹک کا، بڑی پریشان۔ میں نے کہا ذرا گھوم گیا تو ٹوٹ جائے گا۔ تو کئی سالوں کے بعد وہ بند ہوئی تھی، ابھی میں بہت گھبرایا، میں نے کہا لے جائے کیا کروں۔ خیر ڈرتے ڈرتے میں نے انگلی چلائی، مجھے ٹوٹ نہ جاؤ۔ خیر وہ بھول گئی، اس کی چابی اور مسالہ لگا دیا، چل گیا۔ میں نے کہا چلو بھائی غنیمت ہے، ورنہ میں تو بہت بڑا انجینئر ہوں۔ ویسے ایک کھڑی میں نے ٹھیک بھی کر دی تھی تو سب لڑ کے تعجب کرنے لگے، یہ آپ نے ٹھیک کیسے کی؟ میں نے کہا بچوں سے ڈھکن کھولا تھا اور ایک پرزہ ہٹایا تو وہ رکھ دیا، کوئی سب تھوڑے کھولا۔ میری انجینئری بہت بڑی ہوئی تھی، میں تو ڈھکن کھول کے دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی پرزہ اس کا ٹوٹ کے گھوم رہا تھا، زائد پرزہ کوئی زینت کا اندر تھا، تو وہ ٹوٹ آواز کرتی، یعنی کیا ہے؟ اسے میں نے کھول کے اس کو نکال دیا اور اس کو جوائنٹ کر دیا، یعنی کس دیا، کس کے پھر بند کر دیا، چلنے لگا۔ وہ لڑکا بہت تعجب کر رہا، جب اس کو میں نے راز بتایا تب اس کو کیا وہ سمجھا بالکل کھول دیا۔ میں نے کہا پاگل ہوں، میں کیسے پتا پاؤں گا؟ میں کوئی بہت بڑا انجینئر ہوں، بڑے انجینئر تو یہ ہیں، یہ صاحب ہیں، ان کے دادا یہ بیٹھے ہیں، ان کے پردادا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑے۔ چلیے مدرسے کمال ریاض آپ لوگ آتے تھے، نہ لگائیں بے جانے کی کوئی ٹوٹ جائے نقصان ہو جائے۔ ہم تو بچوں کیل بھی نہیں گاڑتے، تم سے سچ کہتے ہیں شاید 3-4 کیل گاڑی ہوگی اپنی زندگی میں، بس اس کی لٹکانے کے لیے تو بچوں نے کیل گاڑی تھی، ورنہ وہ پرانی کیلیں جو لگی ہوتی تھی حجروں میں، بس اسی میں کوئی چیز لٹکا دیتے تھے، انہوں نے کیل نہیں گاڑتا، کسی چیز میں تصرف نہیں کیا۔ مدرسے کتاب پہ اپنا نام نہیں لکھا، ایک جگہ پہ نام مشکات شریف، باقی جہاں کہیں نام ملتا ساتھی لکھ دیتے چھوٹا۔ مجھے کسی چیز پہ اور مجھ کو اندازہ اتنا تھا، اندھیرے میں ہاتھ ڈالتا مجھے پتہ چل جاتا تھے جلدے وہ کسانی ہے، کون سی کتاب ہے کون سی نہیں ہے، سب ایسے ہی بس اندھیرے ہی میں سے نکال کے اٹھاتے رہتے، آپ رکھتے ہی معلوم ہوتا تھا کون سی کتاب، کہ آپ کو تو اس نہیں پتہ چلتا ہے۔ ہم تو اگر اندھیرے میں کتاب پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے فلاں کتاب ہے فلاں کتاب۔ یہ تو سر ترقی کا دور ہے، تو کمپیوٹر آ گئے، تم لوگوں کی آنکھیں بھی کمپیوٹر بن گئی ہوں گی، تو تمہیں اندھیرے میں سب پتہ چل جاتا ہوگا۔ سب بھائی کچھ نہیں، مدرسے کی چیز سے حد الوسع پرہیز کرو، یہ تمہارا مسکن نہیں، مر جاؤ گے حساب دینا، سب کو حساب دینا، ہر شخص دے گا حساب، طالبین دیں گے، مدرس دیں گے، اہل انتظام کوئی چھوٹے گا نہیں۔ میں پانی گراتا ہوں بس دل ہی ڈرتا، سچ آپ لوگوں سے کہتا ہوں، سمجھ ہی میں نہیں آتا اس بیماری کا حل کیا، اتنا پانی گراتا ہوں کہ کوئی، اور جب تک جو ہے کئی کلو پانی نہیں گرا لوں تو کون نہیں ہوتا۔ بالٹے سے تو نہاتا ہوں، بالٹا رکھا ہوا، بالٹی نہیں ہے بالٹا، پھر وہ ایک ختم ہو جاتا ہے دوسرا پھر بھرتا ہوں، پھر نہاتا ہوں، سب بے سلیقہ بھی ہے۔ اور مجھے کو میری نانی نے ایک پیالے سے نہلا دیا تھا،
धंधे में छोटा सा था, भुड़की दी बुढ़िया ने, तेरा जो इतना इतना पानी लेती थी अपनी उंगली से और मेरा बदन धोती थी, धो धा के जब थोड़ा सा रह गया मेरे सर पे डाले, चल जब मेरे बच्चा होता तो मैं उसको आधी बाल्टी से नहाता, कहा उसके ऊपर डालता, वो चीखता और मैं रसीद करता रहता बीच बीच में। रसीद क्यों करते, क्या पता चलता किसी को बीमार रहा हूं या पानी डाल रहा हूं। कि अपने बच्चे को क्या हुआ, अपना बच्चा उसको पीटने में मजा आता, कोई गाली नहीं करता। हमारे गांव में किसका पेशा एक औरत ने अपने बच्चे को ज्यादा मार दिया, तो पड़ोस की एक औरत भी कहने लगी, अरे का लड़का का इतना मारत है, बच्चे को इतना मारते हैं। तो तीसरी औरत कहती है, वो का बेटवा है, वो जाने तुम्हें क्या जरूरत है बोलेगी, यही उसका बच्चा है, तुम कौन बोलने वाली। वाकई माकूल जवाब, लेकिन होता है। पहली का स्टाइल भी सही था, छोटा बच्चा था, उसको इतना क्या अकल थोड़े, बच्चे तो करते ही रहते हैं। अब तुम लोग बेचारे छोटे बच्चे ही हो, तुम्हें अगर मारे 5 लाख मारे, 10 जूते मारे, उससे ज्यादा न मारने चाहिए, काफी है। 15 लाख मार दें काफी, कि आपको 30 जूते पड़े थे, यहाँ ज्यादा ही पड़े होंगे, मौलाना थक गए थे मारते मारते, कि आपको कोई इश्काल तो इश्काल का ख्याल नहीं, तो दिल ये डरा था कि मौलाना सुबह काम नहीं है। हमारे मौलाना नाराज हो जाते थे, खिदमत नहीं करते। हमको मारने से कभी नागवारी नहीं, सिर्फ एक उस्ताद से उनके मारने से नागवारी होती। कि क्यों, वो इस्लाह के लिए नहीं मारते थे, गुस्सा उतारने के लिए मारते थे, कि आप कुछ कहते बोलते थे, पसंद नहीं आता था कि मौलाना ये तो इस्लाम के लिए मारते थे। जहां कोई गलती होती थी वहीं पीटते थे, पीटते तो ज्यादा थे लेकिन मारते थे। कोई गलत कलिमा कह दिया, किसी पर तबसरा कर दिया, अब जैसे इसको कह देते कि इसका मुंह चाइना का लगता है, अच्छा, और आपका मुंह किस चीज का लगता है, बस सड़क छड़ी आते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, छड़ी मारते थे। और छड़ी भी ऐसी थी, वो खंबा बांस की, वो लिपट जाती थी। अगर मौलाना जिंदा हो तो मैं कह देता इन कमियों को 100 छड़ी मारी है, कि कैसे मार पाते, ये मसला नहीं। अमेरिका से मशीन मंगवाता, उसमें वो छड़ी लगा देता, नंबर चला देता, मार सटा कि वो मशीन कहाँ है, अल्लाह। कोई मारने की मशीन भी बनना चाहिए जिससे लड़कों को मार, बच्चे उससे चोट ज्यादा लगेगी। ये क्या मशीन, हाथ से उस्ताद मारता, सोच के मारता, मुझे कहाँ मारना, ये थोड़े कि बेतुक मारते। एक दिन हमारी नानी बुढ़िया ने किसी बात पे हाथ उठाया, मैं वाकई छोटा था, मैंने कहा आज अम्मा बहुत जोर से मुंह तोड़ देगी, तो जोर से थप्पड़ उठा के फिर मेरे गाल पे रख के ऐसे कर दिया, मैं समझ गया अब नहीं मारूंगी। कि किस बात में नाराज हो, दूसरे की चीज खा लेता है, कि दूसरे से मेरा छोटा भाई जब कोई चीज तकसीम होती अपनी फौरन खा के और उसका धक्का मार के करेगी, मारती थी। एक दिन बड़ी उर्दू बोल रही थी हमारी नानी, कहने लगी, करे लाम गिरने पड़ेगा, दाल गिरते नहीं पड़ेगा, देखो उसका इल्ला देखो। एक दिन कह रही, करे तो तहज्जुद पढ़त रे, मैंने कहा कि अरे अम्मा